تقلید کن مسائل میں ہوتی ہے اور کن میں نہیں ہوتی، ان میں 5 نمبر آپ کو دے دیتا ہوں۔ مسائل شرعیہ کی 2 قسمیں ہیں، واضح غیر واضح۔ مسائل شرعیہ کتنی قسمیں ہیں؟ واضح اور جو واضح ہے اور جو غیر واضح ہے، ان کا نام آپ نے فقہ کتابوں میں پڑھا ہے، مسائل اجتہادیہ پڑھا ہے آپ نے، اسے کہتے ہیں مسائل غیر واضح۔ عوام میں لفظ بولیں تاکہ وہ لوگ سمجھیں۔ مسائل اجتہادیہ کیا ہے؟ غیر واضح مسائل، فیصلہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو واضح میں تو کوئی تقلید نہیں ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اللہ ایک ہے، نبی سچا ہے، قرآن سچا ہے، تو مسائل واضح ہیں، اندر کوئی تقلید کوئی نہیں۔ عقائد میں کیا تقلید ہے؟ ٹھیک ہے، مسائل اجتہادیہ میں تقلید ہے، کیا کہیں گے؟ مسائل غیر واضح۔ اب لوگ آپ سے کہیں گے کوئی مسئلہ غیر واضح بھی ہے شریعت میں؟ تبیان لکل شیء، تو ہر چیز واضح ہے۔ انہیں کہنا اچھا، کسی غیر مقلد کو شوق ہو نا، وہ کہ مسائل غیر واضح نہیں ہوتے، انہیں کہا جی میں 5 چیزیں پیش کرتا ہوں، جرت کر ان میں سے کوئی ایک میرے سامنے حل کر دے، میں تقلید چھوڑ دوں گا۔ 5 چیزیں لکھ لیں۔ نمبر 1 غیر منصوص، نمبر 2 منصوصہ متعارضہ، لکھتے جائیں آپ، قلم کی سپیڈ تیز رکھیں، منصوصہ متعارضہ۔ نمبر 3 منصوصہ مجملہ۔ نمبر 4 مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، محتملۃ المعانی۔ اور 5ویں ہے مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام۔ پھر ان کا میں ابھی ترجمہ کروں گا تو آپ سمجھیں گے 5 کیا ہے۔ لکھ لیا؟ ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں۔ غیر منصوصہ، منصوصہ متعارضہ، منصوصہ مجملہ، منصوصہ محتملۃ المعانی، غیر متعینۃ الاحکام، یہ 5ویں ہے مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام۔ لکھ لیا؟ اب مجھے دیکھیں ان میں سے ایک ایک کا معنی۔ غیر منصوصہ کیسے کہتے ہیں؟ شریعت میں لکھا ہوا نہ ہو۔ لکھ لیں اگر ترجمہ لکھنا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ غیر منصوصہ، شریعت میں لکھا ہوا نہ ہو، ایسے مسائل ہیں جو شریعت میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ نمبر 2 مسائل منصوصہ متعارضہ، کون سے مسئلے؟ لکھے ہوئے ہوں، ہاں بھی ہو اور نہ بھی ہو، دونوں باتیں ہوں، کرنا بھی ہو اور نہ کرنا بھی ہو، متعارضہ۔ نمبر 3 مسائل منصوصہ مجملہ، لکھے ہوئے ہوں لیکن تفصیلات نہ ہوں، ٹھیک ہے، مطلب ساتھ موجود نہ ہو۔ نمبر 4 مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، ایک کے کئی مطلب ہو، شریعت میں لکھا ہوا ہو لیکن ایک کے کئی مطلب ہو۔ نمبر 5 مسائل منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام، مسئلہ لکھا ہوا ہو اس کا حکم نہ ہو، فرض ہے، واجب ہے، یہ نہیں لکھا ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا پہلے پہ آ جائیں۔ مسائل غیر منصوصہ پہ آئے، بہت سے مسئلے جو شریعت میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ مثلا سورۃ مائدہ آیت نمبر 90 اٹھائیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اس آیت میں شراب حرام ہے یا حلال ہے؟ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ رب نے شراب کو کیا کہا ہے؟ حرام۔ شراب حرام ہو گئی۔ بھنگ، چرس، حفیم، پاؤڈر، ایجیکشن والا نشہ، یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ غیر منصوص ہے، پوری شریعت میں مسئلہ لکھا ہوا نہیں۔ اب جو بندہ کہے تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہ بھنگ پی لو، وہ کہ کیوں؟ حرام ہے، وہ کہ حرام ہے تو شریعت بھی کھا، شریعت سے مجھے دکھا دے، وہ نہیں دکھا پائے گا۔ حلال ہے یہ بھی نہیں دکھا پائے گا، حرام ہے یہ بھی نہیں دکھا پائے گا۔ تو بھنگ کیا ہے؟ حرام ہے۔ چرس کیا ہے؟ حرام ہے۔ حفیم پاؤڈر کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایجیکشن کا نشہ کیا ہے؟ تو پھر حرام آپ نے کہاں سے لیا؟ قرآن حدیث میں تو نام ہی نہیں۔ ایک ہی جواب ہوگا کہ شراب کو رب نے حرام کیا کیونکہ نشہ دیتی ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی حرام ہیں کیونکہ نشہ دیتی ہیں۔ یہ ہے قیاس فقیہ کا۔ جب تم نے تقلید کرنی نہیں ہے تو پھر بھانگ پینا شروع کر دو۔ اس مسئلے میں کسی کا دادا بھی قبر سے اٹھ کے آ جائے نا، وہ تقلید کے خلاف چل نہیں پائے گا،
لا محالہ دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تقلید کرے گا یا دنیا چھوڑے گا. اور بھانگ پی کے دنیا چھڑ دینی ہے. اس پر آپ کئی مسائل پوچھ سکتے ہیں. فون پہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر کہیں ہوتا ہے تب بھی دلیل دکھاؤ، نہیں ہوتا تب بھی دلیل دکھاؤ. غیر منصوص ہے. خون دینا ہے کسی بندے کو، خون فلاں کو اے پازیٹیو لگتا ہے، اس بندے کو خون کی ایک بوتل دے دو، یہ غیر منصوص ہے. دینا جائز ہے یہ بھی نہیں لکھا ہوا، نہ دینا جائز ہے یہ بھی، نہ دینا ناجائز ہے یہ بھی نہیں لکھا ہوا. تو کیا کرو؟ غیر منصوص. دنیا میں کروڑوں مسئلے ہیں، اس کا حل تقلید کے بغیر نہیں ہے بھائی. تو ماہرین شریعت کی رائے ماننی پڑے گی، خون کے مسئلے پر بھی، نکاح کے مسئلے پر بھی، بھانگ اور چرس کے مسئلے پر بھی. قیاس سے مسئلہ حل ہوتا ہے، یہ ماہرین شریعت کی رائے ہے. سمجھ آ گیا؟ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ غیر منصوص، حل ہو گیا. دوسرا ہے مسائل منصوصہ متعارضہ. لکھا ہوا ہے لیکن دونوں باتیں لکھی ہیں، ہاں بھی اور نہ بھی ہے. مثلا جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ میں ہے، باب ما جاء فی التامین کے تحت دونوں حدیثیں موجود ہیں. حضرت وائل ابن حجر فرماتے اللہ کے رسول کے پیچھے میں نماز پڑھی، حضور پاک نے اونچی آمین کہی. وائل ابن حجر فرماتے میں نے حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھی، حضور نے آہستہ آمین کہی. خفض بہا صوتا و مد بہا صوتا. دونوں ایک ہی حدیثیں ایک ہی صفحے پہ ایک ہی کتاب میں ایک ہی صحابی سے مروی ہیں. اب بتائیں، منصوص ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن متعارض ہے، اپوزٹ ہے. کیا کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اب آہستہ کہیں یا اونچی کہیں؟ اس کا حل ماہرین شریعت دیں گے، اور اس کے ماننے کو تقلید کہتے ہیں. ورنہ اس دھرتی پہ کسی کا ابا نہیں اس کا حل بتا سکتا اگر تقلید نہ کرے. ماہر بتائے گا. شریعت کے ماہرین علماء احناف کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین آہستہ کہنے کی عادت تھی، لیکن ایک دن جان بوجھ کے کچھ دنوں میں اونچی آمین کہی تاکہ بیان جواز ہو جائے، کسی کو پتہ چلے میں یہاں خاموش نہیں ہوتا، آمین کہتا ہوں. جیسے آپ نے ابو داؤد میں حدیث پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تحیات تھوڑی بلند آواز سے پڑھ لی. تو تحیات بلند آواز سے کوئی پڑھتا ہے؟ بیان جواز کے لیے بھی، بیان جواز کے لیے ماہرین شریعت کا جواب ہے، ورنہ کسی کا ابا اس کا جواب نہیں دے پائے گا. تو مسائل منصوصہ متعارضہ حل ہو گیا. نمبر 3 مسائل منصوصہ مجملہ. لکھا ہوا ہے لیکن تفصیلات نہیں ہیں. مثلا سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 اٹھائیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. منہ دھوو، بازو دھوو، مسح کرو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھوو. اوکے. منہ دھونے میں اور بازو دھونے میں جو رب نے بات فرمائی ہے، فرمایا بازو کہاں تک دھوو؟ الی المرافق، مرفق تک، کوہنی تک. میں پوچھنا چاہتا ہوں کوہنی داخل ہے یا داخل نہیں ہے؟ جس کو غایا مغیہ کی بحث آپ لوگ فقہ میں کہتے ہیں. یہ جواب ماہرین فقہ دیں گے، ماہرین فقہ دیں گے، ماہرین شریعت دیں گے. غیر مقلد نے تقلید کرنی نہیں ہے. وہ اس دا مسئلہ مینوں دس ہے. کوہنی شامل ہے، اس پر مجھے دلیل چاہیے. کوہنی شامل نہیں ہے، اس پر دلیل چاہیے. دونوں صورتوں میں اگر کوئی کہے کوہنی شامل ہے، کوہنی سمیت دھوو، اسے کو ثم اتموا الصیام الی اللیل، وہاں تو رات شامل نہیں ہے روزہ پورا کرنے میں، وہ بھی لا ہے. یہاں بھی لا الی المرافق، ادھر کوہنی شامل کیوں ہے؟ اگر کوئی آپ کو کہے کوہنی شامل نہیں ہے، جیسے رات شامل نہیں ہے، آپ کہنا اس پر تو کوئی دلیل دے دو. وہ کہے ثم اتموا الصیام الی اللیل میں رات بھی داخل نہیں ہے، دلیل ہو گئی. اسے کہنا وہاں رات تو دن کی جنس نہیں ہے، یہاں تو کونی بازو ایک دوسرے کی جنس ہے. 10 مسئلہ حل کیے قرآن سے یا حضور کے فرمان سے. تیسری گل اسی نہیں مننی کیونکہ تیسری دلیل نہیں مننی. اب بتاؤ، ہاں ہے تب بتاؤ، نہ ہے تب بتاؤ. ابا بھی اس کا نہیں بتائے گا. تو مسائل منصوصہ مجملہ میں تقلید ہی ہوگی لا محالہ. فقی بتائے گا جنس میں داخل ہو تو جنس ہو تو داخل ہے، جنس نہ ہو تو داخل نہیں ہے، کیونکہ روزے میں رات داخل نہیں ہے، وضو میں کونی داخل ہے. یہ مسئلہ فقی نے دسنا ہے، فقی کے علاوہ تو کوئی نہیں بتا سکتا. تیسرا ہو گیا. چوتھا ہے مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی. ایک لفظ و مطلب کئی ہیں. مثلا آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. جن کو طلاق ہو جائے وہ عورتیں 3 قروء رکی رہیں. اب قروء کا لفظ من قبیلۃ الازداد ہے. اس کا معنی طور بھی ہے، اس کا معنی حیض بھی ہے. پاکی کے دن کو بھی قروء کہتے ہیں، پلیتی کے دن کو بھی قروء کہتے ہیں. اب بتاؤ اس کا معنی حیض ہے یا اس کا معنی طور ہے؟
جو صورت تم بتاؤ گے اس پر دلیل چاہیے. غیر مقلد کہیں کیا نہیں رہے گا, یا امام شافعی کے پاس جائے گا, امام حنیفہ کے پاس جائے گا, تیسرا حل اس کل کوئی نہیں. تو اسی کو تقلید کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں تقلید کے بغیر مسئلہ حل ہوتے ہیں, مجھے حل کر کے دکھائیں. یہ تو امام صاحب کا اس پر قروء حیض مانا ہے, امام شافعی کا طور مانا ہے. وہ تو دونوں ٹھیک ہے, وہ تو مجتہد ہے. تو مجتہد نہیں ہے, تو کیڑا مانا کرنا ہے, اے دس. تو اس مسئلے کا حل بھی تقلید میں ہے, تقلید کے علاوہ نہیں. نمبر 5, مسائل منسوسہ غیر متعینۃ الاحکام, حکم اس میں نہ ہو. مثلا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب احرام کھول لو پھر شکار کر سکتے ہو, آیت ہے قرآن کی, احرام کھول لو. اب یہ شکار کا حکم فرض ہے, واجب ہے, مستحب ہے, مباح ہے, کیا ہے؟ فاصطادوا میں حکم کون سا ہے؟ یہ امر استحبابی ہے یا امر وجوبی ہے؟ یہ تو فقیہ بتائے گا نا کہ امر استحبابی آیت ان کے لیے اتری تھی جو شکار کرتے تھے, حکم سب کو ہے. جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المعنی ولا لخصوص السبب. تو فقیہ بتائے گا. تو فقیہ کی بات ماننا تو تقلید ہے. تقلید تو کرنی نہیں تھے, 10 سو اتنے کی کرنا ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں کہاں جاؤ گے آپ؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کا حکم وجوبی ہے, فاصطادوا کا حکم استحبابی ہے. یہ کیوں ہے بھائی؟ اس پر دلیل دیں. فقیہ تو دلیل دے رہا ہے, وہ تو کرا رہا ہے. تقلید تسی تقلید نہیں کرنی, تسی مسئلہ حل کر کے دکھاؤ. ایسے نہیں بنے گے. تو یہ 5 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. لا محالہ اس میں تقلید ہوگی. یہ مسائل اجتہادیاں ہیں اور انہیں کہتے ہیں مسائل غیر واضح. سمجھ آئیے نہیں ہے؟ اللہ کرے میں سمجھا پایا ہوں. ہاں سمجھیں آپ. یہ گفتگو میں بڑے بڑے پروفیسروں کے سامنے کرتا ہوں کالج میں. ایک مرتبہ وہ جو غالباً ہاں ہم ایک ولیمے میں اکٹھے ہو گئے. وہ جج صاحب ہے میرے خیال میں, ان کا نام ہے کوئی بشیر صاحب ہے یا پتہ نہیں اس طرح کوئی نام ہے. ڈی اے خان میں ایک ولیمہ تھا. میرے ایک دوست ہیں فیضان, وہ ان کے سسر ہیں. وہ جس نے نواز شریف کو سزا دی ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ والا جج جو ہے, احتساب عدالت والا, وہ جج اس کا سسر ہے. وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ہمارے مفتی صاحب ہے. تو مجھ سے انہوں نے گپ شپ شروع کر دی. حضرت کیا حال ہے فلاں تقلید کے مسئلے پہ. تو جج آپ سے سوال کرے, ایک جسٹس ہو, تو آپ کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے بڑا سینہ کھول کے جواب دیا. میں نے کہا تقلید کیوں ضروری ہے؟ اس پر میں نے 5 باتیں پیش کی. میں تیسری پہ تھا, انہوں نے کہا جی میرے ہاتھ کھڑے ہو گئے. مولانا میں نے مان لیا ہے, واقعی تقلید کے علاوہ حل نہیں ہے. تو یہ 5 باتیں ہم ذہن میں رکھیں. شریعت کے 2 قسم کے مسائل ہیں, مسائل واضح, غیر واضح. غیر واضح کو کیا کہتے ہیں؟ مسائل اجتہادیہ. ان میں تقلید ہوگی. وہ 5 ہے: غیر منسوس, منسوسہ متعارضہ, منسوسہ مجملہ, منسوسہ محتملۃ المعانی, منسوسہ غیر متعینۃ الاحکام.